عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور القبلتین۔ گنبد خضرا سے ایک جھات ہوئی نعت ہوئی، گنبد خضرا سے ایک جھات ہوئی نعت ہوئی، بخت پہ کیف کی سوغات ہوئی نعت ہوئی۔ گنبد خضرا سے ایک جھات ہوئی نعت ہوئی، بخت پہ کیف کی سوغات ہوئی نعت ہوئی۔ جب بھی توحید کی تشریح ہوئی جسم ہوا، جب بھی توحید کی تشریح ہوئی جسم ہوا، جب نفی اسم سے اثبات ہوئی نعت ہوئی، جب نفی اسم سے اثبات ہوئی نعت ہوئی۔ لفظ کب لغت ارزاں میں ہیں ان کے قابل، لفظ کب لغت ارزاں میں ہیں ان کے قابل، ان کی مرضی سے ہی جو بات ہوئی نعت ہوئی، ان کی مرضی سے ہی جو بات ہوئی نعت ہوئی۔ یہ تشہد کی حقیقت ہے کہ معراج کی شب، یہ تشہد کی حقیقت ہے کہ معراج کی شب، آمنے سامنے جب ذات ہوئی نعت ہوئی، آمنے سامنے جب ذات ہوئی اور نعت ہوئی۔ مصطفیٰ لفظ کے موجد ہیں ابو طالب ٹھہرے، مصطفیٰ لفظ کے موجد ابو طالب ٹھہرے، ایک ہی مصرع میں کائنات ہوئی نعت ہوئی، ایک ہی مصرع میں کائنات ہوئی نعت ہوئی۔ وہ جو حسان کو بوسیری کو ملتی تھی حزین، وہ جو حسان کو بوسیری کو ملتی تھی حزین، آج عطا مجھ کو وہ خیرات ہوئی نعت ہوئی، آج عطا مجھ کو وہ خیرات ہوئی نعت ہوئی۔ ناظرین محترم، بزم دیارش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عبد الرحمن شیرازی۔ بزم دیارش کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور خوش آمدید کے ساتھ ساتھ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پوری ٹیم کی جانب سے آج کی اس خاص نشست کے اندر، جس کے اندر ہم لوگوں نے جس کا عنوان رکھا ہے حسن نعت، کیونکہ آپ نے جتنے بھی ہمارے پروگرامز دیکھے ہیں وہ الحمدللہ دینی حوالے سے ہر ایک اہمیت کے حامل ہے، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت خوبصورت عنوان کے ساتھ ہے، اور ہم نے اس خوبصورت عنوان کے ساتھ خوبصورت مہمانوں کو بھی اپنے اس پروگرام کی زینت بنایا ہے۔ ہمیں آج جوائن کیا ہے غلام طاہر نذیر۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، مالک کا احسان، دعائیں آپ کے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چند لمحات کے بعد ہمارے دیگر سراہان جو ہیں وہ بھی پروگرام کی خدمت کریں گے۔ شاہ جی میرے خیال سے یہ پروگرام کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ آپ کو دوبارہ کنیکٹ کروانا، کہ میرا مسئلہ ہے پہلے پروگرام سے پہلے رابطہ ٹھیک ہوتا ہے، تب تک میں دوسرے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، آپ ایک دفعہ ذرا دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں تاکہ ہم پروگرام کے اندر اچھے طریقے سے۔ السلام علیکم شہزاد ناگی صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ ہر طرف جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ پہلے پوری آپ کی کابینہ کو میری طرف سے سلام، شاہ صاحب کو سلام کہیے، اور آپ کو سلام میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور آپ کا پروگرام جو ہے بڑا کامیاب جا رہا ہے، اور آپ نے اچھا شروع کیا ہے۔ نعت کا جو ادب ہے نا، اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ واقعی نعت کسے کہتے ہیں، نعت کس طرح پڑھنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ورنہ بکریاں دا واڑا نہیں ساڑا پیچھے چڈن دیا، تک بکریاں دا واڑا تیرا ہے جاندا تے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہونا ہے منوانا ہے، تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں ہم، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، یار اپنی ماں کو بتا، کہ تو کہہ کے بتا یہ کیا گفتگو، اور لوگ جھوم رہے ہیں پتہ نہیں کیا۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ جیسے پتہ نہیں کسی بچی کو کہہ رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں میرا تو چینل پہ آنے کو جی نہیں چاہتا، دل اتنا دکھ رہا ہے یہ نعتیں سن کے، یہ مناقب سن کے، کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم، کس طرف چل پڑے ہیں۔ اور ابھی آپ نے بات نہیں شروع کی، لیکن میں نے شاہ صاحب کی حاضری دینے کے لیے، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ابھی تک وہ بن ٹھن کے نکلتا ہوگا زلف لہرا کے، جب وہ آئیں گے پھر ہے قیامت پہ بھی قیامت ہوگی، یہ جی فلاں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا کیا لکھا بھی اس نے، یہ تو بتاؤ لکھا کیا ہے اس نے۔ زلف لہرا کے، میں کہا سرکار زلفاں لہرا کے آن گے اتنے،
کیا کر رہے ہیں آپ, کس طرف چل پڑے ہیں. اب وہ بن ٹھن کے نکلتا ہوگا پھر پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہے. تو نے محبوب میرا محبوب ہے دیکھا ہوگا کیسے وہ تجھ سے لپٹا ہوا لدا, تو بات کر رہا ہے. وہ بی بی زیادہ جانتی ہے کہ نہیں. ایک میں سن رہا تھا شاہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں, اور ہولی ہولی ٹوریا کر باقیہ ٹورا چالاں والیا. اب بانک پن کسے کہتے ہیں, اور سرکار کو کہہ رہی بھی کیا بچے کو رہی ہے, ابھی وہ بچے ہیں. تو بانک پن تو جوانی کی بات ہے, بانگ پن تو جوانی کی بات ہوتی ہے. جب پتہ نہیں جب اٹکیلیاں لیتے ہیں جوان کو, بچہ ہے بچی تو اٹکیلیاں اسے کہتے ہیں باقیہ ٹوراں والیا. گانا بھی نہیں سنا, یہ نعت میں لے آئے ہیں. تو کیا تو بی بی پاک سرکار بھی چھوٹے ہیں, آہستہ چلو. تو وہ کہہ رہی ہے اور ہولی ہولی ٹوریا کر باقیاں ٹوراں والیا باقی چالاں والیا. پتہ نہیں اس نعت کو سن کے نا طبیعت اتنی بھر گئی ہے کہ ناقص صاحب ہمارا جو شیڈول ہے میں عرض کروں گا, کیونکہ آپ کی آج اسی گفتگو کے لیے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کے ساتھ نعت کا ادب جو ہے وہ اپنے ویورز کے سامنے پیش کریں گے. قبلہ شاہ جی بھی اس موضوع کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے. میں چاہوں گا بلا تاخیر اپنی وزن کا آغاز جو ہے ہم تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی شاہ جی میں چاہوں گا کہ تلاوت قرآن مجید سے ہم اس وزن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. أعطيناك الكوثر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فصل لربك وانحر. سبحان اللہ. إن شانئك هو الأبتر. سبحان إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احسن جزاک. بہت خوبصورت انداز کے اندر آیات بینات سے اس وزن کا آغاز فرما رہے تھے غلام طاہر حزیر صاحب, نصر اللہ شاہ صاحب قاسمی. اسی دوران ہمیں بہت خوبصورت آواز کے حامل ثنا خان محمود الحسن صدیقی صاحب نے جوائن کیا ہے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم محمود صاحب. السلام علیکم. شاہ صاحب سگنل کا پرابلم آ رہا ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا, میں سمجھ رہا ہوں آپ کو. سید شعیب شاہ صاحب جماعتی علی پور سیدہ شریف سے اور یو کے سے ہمیں آپ نے آج جوائن کیا. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ جی آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی جناب. کیسی ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ پاک کرم احسان دعا آپ کی. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی دعائیں آپ کے الحمدللہ. ماہ قرآن کے بعد آج کی میرے خیال سے آپ کی پہلی حاضری ہے دیارش کے اندر, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت بہترین جناب. آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کے نئے پروگرام پر, اور سلام پیش کرتے ہیں قبلہ نصر من اللہ شاہ صاحب کو. شاہ جی قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ جی خیریت سے ہیں؟ مالک کا احسان الحمدللہ. یہ سکینے بسم اللہ. اور بسم اللہ. السلام علیکم شاہ صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم دعا آپ کی. دو امتی اسی ہیں, تین تھی سید ہو, اسی تھلے تھلے ایسے اس گل کا مزہ لے رہے ہیں ایسی تعداد دے تھلے. ماشاءاللہ یہ بات جو ہے یہ ہماری اعزاز والی بات ہے. سبحان اللہ.
ہاں جی سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر جی. یہ ناقص صاحب آپ کی محبتیں اور آپ کی اعلیٰ ذرکی ہے جی. اور یہ استاذہ کا یہی شیوا رہا ہے ہمارے اس دور کے اندر بھی. اور یہ میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آج آپ کو مدعو کیا تھا. آپ کی بہت مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر اس بزم کو ٹائم دیا. میں چاہوں گا بلا تاخیر بزم کا آغاز سید شعیب شاہ صاحب جماعتی سے کرتے ہیں، نعت سے تک کہ خوبصورت آغاز کیا جائے. اس کے بعد کہ آج کہ اس کے اندر ضروری نہیں کہ کوئی مذہبی اسکالر ہی وہی گفتگو کرے، تمام شناخواں بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو انشاءاللہ گفتگو کو اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب اگر نعت کے ذریعے اس بزم کا آغاز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ آواز میری پہنچ رہی ہے شاہ جی آپ تک؟ حبیب اللہ ہاں جو ماہی سبحان محمد تو مر گئیا اتر گئیا گئیا وہاں جہانا تو جو مرن تو ڈر گئی جہانا تو جو مرن ڈر گئیا جو دور نے سونے تو بچتوں دیا کرمانو جو دور نے سونے تو بچتوں دیا کرمانو تے جڑیاں سونے دے سنگ رلیاں او ہس دیا کر گئیاں جڑیاں سونے دے سنگ رلیاں او ہس دیا کر گئیاں اور مغرور نہ ہو راکب اے بازی کی مغرور نہ ہو راکب اے بازی کیے مغرور نہ ہو راکب اے بازی کیے ایتھے جیت انہاں دیے جو کہندیاں ہر گئیاں ایتھے جیت انہاں دیے جو کہندیاں ہر گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں تر گئیاں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ انہاں دے ہوندے ہن کسے بران دی ضرورت
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز کے اندر پھر سید سہیب حسین شاہ جماعتی آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف یوکے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بہت خوبصورت انداز کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس اسلام میں کیونکہ آج نیٹ ورک کا پرابلم کافی لگ رہا ہے، میرے خیال سے نصر اللہ شاہ صاحب بھی کافی دفعہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں اور محمود صاحب کی طرف سے بھی کافی پرابلمز ہیں. اگر ہماری طرف سے کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر اس چیز سے ہمیں آگاہ کر دیں تاکہ ہم اس کے اندر بہتری لا سکیں. جتنے بھی ویورز ہمیں اس وقت سماعت کر رہے ہیں تمامی احباب کو اس بزم دیارش کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اسپیشل نائٹ بزم دیارش جو ہے وہ حسن نعت کے عنوان سے آپ کے سامنے اس وقت جاری و ساری ہے. قبلہ استاد شہزاد ناگی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں. آج غلام طاہر حزبی صاحب ہیں، سید سہیب حسین شاہ صاحب جماعتی ہیں اور دیگر رفقا بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنی پیرو ٹیم کی جانب سے، دیارش کی ٹیم کی جانب سے ان تمام مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آج جن ویورز کا میں نام نہیں لے سکا میں تمام سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آج یہ پروگرام کی نوعیت کچھ اور ہے، تو میں چاہوں گا کہ سبھی اس کے اندر شامل ہیں. میرے لیے اپنی بلکہ سبھی احباب اس کو ہی اپنی حاضری سمجھیں کہ سب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج ہم گفتگو کی طرف زیادہ محو ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس گفتگو، جتنے بھی لوگ ثناخانی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس گفتگو کو لازمی سنیں. اور میں جتنے مجھے ابھی اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، جنگی سیٹھ صاحب ہیں، سعد ظفر ہیں، انعام الحق چشتی صاحب ہیں اور وقاص مدنی ہیں، حاجی افتخار احمد صاحب ہیں، سیدہ شرازی ہیں اور دیگر رفقا ہیں، سید دانش علی ہیں، زیشو بابا ہیں، شامیر مغل ہیں اور تصدق رسول نقشبندی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور دیگر جتنے میری آنکھوں کے سامنے سے گزر چکے لیکن میں نہیں نام لے سکا، آپ تمام ہی احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس بزم کے اندر کیونکہ آپ سب ہی اس پروگرام کی جان ہیں. آپ کی وجہ سے پروگرام دیکھا جاتا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اگر تو نیٹ ورک پرابلم ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محمود صاحب کی ایک نعت شامل کر لی جائے ناگی صاحب کی اجازت کے ساتھ. ناگی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے جی. میں سن رہا ہوں، مزہ لے رہا ہوں. بہت شکریہ. محمود صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو اگر ایک چند اشعار آپ پیش کر دیں. محمود الحسن صدیقی صاحب ہمیں سماعت کر رہے ہیں. شاہ جی سگنل کا مسئلہ آ رہا ہے، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ ہاں جی ہمیں آ رہی ہے. آپ نعت شریف پڑھیے گا لیکن پھر آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئے. ناگی صاحب حصول برکت کے لیے چند اشعار میں چاہوں گا کہ آپ بھی. میں تو پہلے عرض کیا تھا کہ وہ پڑھنے والا مسئلہ جو ہے تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے، آپ سے سنیں گے، شاہ صاحب سے سنیں گے، محمود سے سنیں گے. میں بالکل کیونکہ پڑھے بغیر تو آج نہیں جان چھوٹنے والی، انشاءاللہ پڑھ کے جائیں گے. ایک دو اشعار تو آپ نے لازمی. شاہ صاحب اگر کچھ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ نے تیار فرمایا ہے خصوصاً ہمارے لیے، آپ پہلے نظم کا آغاز فرمائیں. آپ کی گفتگو میں آشنائی ابھی تک ویورز جو ہیں وہ بے چین ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ آغاز فرمائیے گا. نصر شاہ جی میں آپ سے گفتگو. شاہ جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ شیخ شاہ صاحب آپ ذرا گفتگو کر کے شاہ صاحب سے کہیے گا، شاید میری آواز کے اندر پرابلم ہو. جی نصر اللہ شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال آواز نہیں آ رہی. میرا خیال ان کی ویڈیو جو ہے نا وہ بھی پوز ہو گئی ہے تو میرا خیال وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شاید. جی ناگی صاحب میں پھر چاہوں گا کہ آپ ذرا فرمائیے گا نعت کے اسٹاف کے حوالے سے. اور لیکن جی نعت کیا ہے؟ جی جی شاید ناگی صاحب بسم اللہ. آدم چشتی صاحب لکھتے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں او اے میرا دینے، او اے میرا دینے، او اے میرا دینے. آدم چشتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ ہائے ہائے کتنے گستاخ ہیں نگاہ خیال، کتنے گستاخ ہیں نگاہ خیال، ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال. ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال. اور آدم صاحب کو مطلب سنا رہا ہوں، ایسا معطر، ایسا معمبر، ریگے رب میں ایسا گلیتر، ایسا معطر، ایسا معمبر، ریگے عرب میں. لفظ صحیح آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے انٹری بھی لگائی ہوئی نا.
جی جی بات جی جی آ رہی آرے ہے آواز۔ توجہ کرے، نعت کیا ہے؟ ایسا واہ معطر، ایسا معمبر، ریگے رب میں ایسا گلے تر. کیا کہنے. ہاں مطلب ریت میں تو درخت ہوتا ہی نہیں ہے، پھول ہی واہ نہیں اگتا، لیکن سرکار ایک ایسا پھول ہے جو ہر کیا وقت کہتے تر ہیں؟ بہت اور خوب۔ خوشبو ہے. ہاں ہاں اور واہ ایک مطلب ان کا سنیے، آئے حج سننے والوں کے لیے، آئے حج وہ کوثر کی حلاوت ہے میری تشنا لبی میں، واہ کوثر کی حلاوت ہے میری تشنا حلاوت۔ لبی میں، میں. کیوں مصروف ہوں میں مدح رسول عربی میں. ہاں 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 واہ واہ واہ، واہ واہ سبحان واہ اللہ۔ کیا واہ 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 کیا واہ کہنے. واہ. کوثر کی حلاوت ہے میری تشنا لبی میں، مصروف ہوں میں مدح رسول عربی میں. یہ عربی نہیں میں کہہ رہا، آپ کے سامنے کہہ رہا کیونکہ ہاں شاہ صاحب یہ جو لفظ ہے یہ عربی ہے، عرب سے عربی ہے، یہ عربی نہیں ہے. واہ میں ایسے نہیں کہیں گے شاہ صاحب مجھے پکڑ لیں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، لفظ کے ساتھ ہم بات نہیں کریں. نہیں صحیح بات ہے، میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں نا، میں اسٹوڈنٹ بن کے بہت خوبصورت۔ پروگرام میں آیا ہوں. یہ بات یہ ہے. ایک مطلب ان کا کیا کہنے۔ اعظم صاحب چشتی، اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آئے ہائے جو دیکھنے میں بڑے دیدہ ور نظر آئے، واہ جو دیکھ بڑے بڑے دیدہ ور نظر آئے، تیرے حضور سبھی بے ہنر نظر آئے. ہاں 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 واہ 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 جو واہ دیکھنے میں بڑے دیدہ ور نظر آئے، تیرے حضور سبھی، اس کے سامنے ہے نا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے سہارا بڑے بڑے، کوئی جان زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. جو دیکھنے میں بڑے دیدہ ور نظر آئے، تیرے حضور سب بھی بے ہنر نظر آئے. اور توجہ، تو مل گیا تو یہ خواہش بھی مٹ گئی دل سے. تو مل گیا تو یہ خواہش بھی مٹ گئی دل سے کہ خوب سے بھی کوئی خوب تر نظر آئے. ہاں 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 واہ واہ، سبحان تو اللہ، مل گیا سبحان اللہ۔ تو مل ڈاکٹر گیا صاحب کیا تو یہ کہتے ہیں. خواہش، تو مل گیا بہت تو یہ خوب۔ خواہش گئی دل سے کہ خوب سے بھی کوئی خوب تر نظر آئے. نہ تو اسے کہتے ہیں، ہم نے جو بنا لیا جو کہہ رہے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. لیکن کوشش آپ نے جو کہا کہ نعت کے لیے سب کو میں، یہ اس بات ہے، اللہ میرا سلوٹ ہے سب کو، سرکار کا نام لیتے. لیکن دیکھیں کتنی بڑی ہستی ہے، جو علم کا شہر ہے اس کے لیے کوئی علمی بات کوئی نہیں تمہارے پاس. سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، تو علم کے شہر سے باتیں آپ کر رہے ہیں. کوئی تلاش کرے ان کے لیے تلاش کرے. تو جیسے میں نے کئی بار کہہ چکا ہوں، آئے ہائے لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں. واہ واہ رائے پوری واہ 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 ڈاکٹر صاحب میں کرنے لگتی ہے سنائے. ہاں 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 پہلے ان سے پہلے کہہ لیں جی غالب کیا کہہ رہا ہے، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کیا کون کہنے. کر سکتا آرائش سے بری، غالب واہ ثنائے خالق بے اجزاں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. یہ تو غالب کہہ رہا ہے. اور علامہ اقبال اللہ علیہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ میں عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، نہ میں عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. مجھ کو معلوم نہیں جیسا آدمی کہہ رہا ہے. ہم تو ابھی گلی گلی کوچے میں جو آپ سامنے دھن آتی ہے اس پہ نعتیں کہہ رہے ہیں. اور ادیب رائے پوری کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں لفظ و معنی میں وہ سمائے، لفظ و معنی میں وہ سمائے میں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں، میں خدا تو نہیں شاعر ہوں اے ادیب، ورافانہ لقا ذکر کے بعد کیا لکھوں. واہ 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 کیا کہنے. ورافانہ لقا بعد لکھوں. اور آج کل کے جو غزل کے شاعر ہیں وہ کیا ہے، ہائے ہائے جناب سبحان اللہ۔ امیر صاحب، واجد امیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو. واہ شاہ واہ صاحب واہ واہ لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو، مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو. گر سراپا شہ والا کا بیان کرنا ہو، پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو. واہ 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 گر سراپا شہ والا کا بیان کرنا ہو، پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو. اور یہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے. قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے.
तमाम उम्र लिखा और मधा बाकी है, वरक तमाम हुआ और मधा बाकी है। सफीना चाहिए बहरे बेकरां के लिए, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। मेरा ख्याल आवाज जो है वो सही आपको पहुंच नहीं रही, लफ्जों बिल्कुल का बेहतरीन आ रही है नागिब साहब, बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है। तो लिखने का जो अंदाज है, तो आप देखा यूं कर रहे हैं मिदहत महबूब जुल्मिनन, यूं कर रहे हैं मिदहत महबूब जुल्मिनन, कौसर से धो के लाए हैं तारीफ का मतन, पहना दिया जबान को अंबर, पहना दिया जबान को अंबर का पैरहन, फिरते रहे बहार में लेकर चमन चमन। इस पे भी उनकी शान के शाया ना लिख सका, बंदा था इसलिए कोई कुरान ना लिख सका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कोई बंदा था इसलिए कोई कुरान ना लिख सका। और लफ्ज भी नाम और नसब रखते हैं, ये जान रखो। जो पहले आप ये उसी मुताबिकत, इसी मुताबिकत से आप मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि ये शेर जो है लिखने के लिए आला हज़रत ने फरमाया कुरान और हदीस से वाफियत ना हो तो आप नात ना लिखें, नात ना पढ़ें, इसका ध्यान किया जाए। मेरे ख्याल वो महमूद साहब नजर आ रहे हैं तो उनसे बात कर लें, ना सुने, ये चलता रहेगा सिलसिला कोई ना कोई। मैं हाजिरी पेश करता रहूंगा इसके साथ। कंटिन्यू करते हैं। मैं महमूद साहब जो है काफी मेरे ख्याल से सिग्नल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मलफूजात आलिया से इस बज़म का आगाज फरमाएं और अपने व्यूअर्स के लिए कुछ इरशाद करना चाहें। नसर शाह साहब को आवाज आ रही है मेरी? शेख शाह साहब आप जरा गुफ्तगू कीजिएगा। शाह साहब आपको आवाज आ रही है जनाब? ये पहले पिक्चर्स का मसला था। नहीं, पिक्चर उनकी चल रही है। आवाज आ रही है? हाँ। शाह साहब आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल आज प्रॉब्लम काफी है, लग रही है, इसी वजह से ना कोई जा रही है। हमारी तरफ से ठीक है। हाँ जी नागी साहब आपकी बिल्कुल आवाज और वीडियो बेहतरीन है। आप तक अच्छा जी जी मैं एक मिनट व्यूअर्स का जी मेरी दुआ को वो क्या कहने, ये मौजूद जो चल रहा है उसके मुताबिक ये 40 साल पहले मैंने, मेरी ही धुन है, मेरी ही पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि ली खमसतुन नुत्फी बिहा हरल वबाइल खातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह। शाह साहब का कुछ प्रॉब्लम इस तरह का है कि शाह साहब मेरे ख्याल से किबला शाह जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है शाह जी, आ रही है। मौसम भी खराब है ना। आप गुफ्तगू फरमाइएगा शाह साहब के साथ। और तो मैं तो वो दुआ नात और कसीदा पेश करने लगा था जो मेरी मारूफ है, पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। तो मैंने कहा आज बीबी पाक का जिक्र साथ ही हो जाए, हिलाल जाफरी का। वाह वाह, मेरी दुआ को वो दर्जाए कबूल मिले जो क्या कहने, वाह 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 सदकाए कबूल मिले कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले। नाम बुलबुलों की चहक मांगता हूँ, नाम गुलों की लहक मांगता हूँ, बसाना है मुझको लिबास अकीदत, गुले हाशमी की महक मांगता हूँ कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले। कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा,
روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ. ہم فاطمہ پڑھ سنتے ہیں، یہ فاطمہ ہے جو پڑھنا چاہیے. کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ. اور توجہ، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ. چاہتا لکھ دوں وفا کے نصاب میں، فضا کا نام شم شبستان فاطمہ. باغ بہشت سے مجھے روکے گا کیوں کوئی، محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ. کہ میں جو مانگوں بطول ملے، اور کرم خدا کا رسول خدا کے در سے ہمیں، کرم خدا کا رسول خدا کے در سے ہمیں، قرآن حسن و حسین و علی بطول ملے. جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. اور میرا اپنا لکھا شعر جی، ہاں نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کی خاطر، کٹایا ہے دین کی خاطر. حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے. حسین لکھتا ہوں اور حسین پڑھتا ہوں، حسین لکھتا ہوں اور حسین پڑھتا ہوں. حسنین کے دو نہن پہ سونین تصدق، سونین ہے کیا چیز کہ کونین تصدق. ان دو کا اعلیٰ حضرت، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کی جو رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کی جو رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. ہاں حسن کے بھائی کو نانا کے وہ اصول ملے، کہ لال زہرا کو نانا کے وہ اصول ملے، کہ لال کو نانا کے وہ اصول ملے. اور شاہ صاحب مکتا، یہ نعت بہت لمبی ہے، مکتا توجہ آپ لوگوں کے لیے بات سنانے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال پہلے جو ہلال سمجھے گا پھر اس شعر کو سمجھے گا، وہ ہلال جعفری ہیں. اس نے استادہ رنگ، استادی رنگ استعمال کیا ہے ہلال. اور جن لوگوں کو جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے، کئی لوگوں کو نہیں پتا، ان کے لیے جن کو نہیں پتا، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے جو لائن سی ہوتی ہے، ایسی لکیر ہوتی ہے جو جب چاند چڑھتا ہے. تو ہلال کیا کہہ رہا ہے کہ یہ 14ویں کا چاند کیسے بنے گا. توجہ، چمک دمک میں یہ ماہ تمام ہو جائے، چمک دمک میں یہ ماہ تمام ہو جائے، ہلال کو جو تیرے آستاں کی دھول ملے، حال کو جو تیرے آستاں کی دھول ملے، کہ میں جو مانگوں ملے. آواز کا مسئلہ حکم کر رہے ہیں آپ کے حکم کے مطابق. میں کہہ رہا ہوں ورنہ نعت والا مسئلہ تو مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. آپ کی
کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت خوبصورت انداز کے اندر. نصر شاہ صاحب آپ تک آواز میری آ رہی ہے؟ شاہ صاحب جس طرح گفتگو شروع ہوتی ہے شاہ صاحب کے نیٹ ورک کے اندر پرابلم آتی ہے. خلیل انصر صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ارسلان رضا قادری صاحب ہیں, علی حسن بھائی ہیں, وسیم ہاشمی صاحب بہت خوبصورت انداز کے اندر آپ محبت فرماتے ہیں عشق رسول کی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار ہاشمی صاحب ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی رضا ہروی صاحب ہیں جی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. فخر علوی بھائی جی, آپ کو خوش آمدید. جنید ہاشمی صاحب ہیں, احسن جماعتی صاحب ہیں, جیشو بابا جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ملک فیضان صاحب ہیں, علی حیدر بھائی ہیں, اور بشیر سندھو صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ میر مغل صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو اس بزم کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. نصر شاہ صاحب میرے خیال سے پھر السلام علیکم. شاہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی قبلہ مجھے بالکل آواز آ رہی ہے. میں نے آج ہی ایک شعر لکھا تھا اور مجھے لگتا ہے وہ پورا ہو گیا ہے کہ ایک کٹیا تھی میرے شاہ جی اس پاس کو آپ ہزین. بلا تاخیر آغاز کر دیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کٹیا تھی میرے پاس ہزین, آج بارش نے وہ بھی دھو ڈالی. تو یہ بس جو کچھ بھی ہے نا آج قبلہ, یہ آج سارا بارش کی وجہ سے کچھ معاملات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں. شاہ جی آپ اور میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ آئے, آپ گفتگو کا آغاز اپنے نثر کی صورت میں, کلام کی صورت میں. جی بسم اللہ. قبلہ میں اب بہت زیادہ اس بات کا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ قبلہ حضور حاجی شہزاد ناگی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, اور جس قدر خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت کے اسالیب بیان فرمائے ہیں وہ بہت لازم و ملزوم تھے. اور یقین فرمائیں کہ یہ نعت کی صنف اصناف سخن میں سے وہ ایک صنف ہے کہ جو سب سے زیادہ مشکل بھی ہے, وسیع بھی ہے, وقی بھی ہے اور عمیق بھی ہے. صحیح. جو ایک مصرع قبلہ نے پہلے پڑھا کہ بھئی ثنائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے سے پہلے کم سے کم انسان کو اتنا عبور ہونا چاہیے کہ وہ جو لکھ رہا ہے وہ اس پہ بیت چکا ہو. اگر اس حضور میں انسان وہ لکھے جو اس پہ بیتا نہیں تو وہ دروغ گوئی کر رہا ہے. وہ ذات دروغ گوئی سے پاک ہے اور منزہ ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا ضروری ہے آج کل کے اس دور میں. ہر دوسرا دیکھیے غزل ہے, غزل ایک وسیع میدان ہے. ثنا خوانی جو ہے وہ ایک بند گول دائرے کا میدان ہے, لیکن وہ جو بند گول دائرہ ہے وہ غزل کے میدان سے وسیع تر ہے. لیکن غزل کا وسیع میدان بے ہنگم ہے, نعت کا یہ مختصر دائرہ جو غزل کے وسیع میدان سے بھی زیادہ کشادگی رکھتا ہے, یہ بے ہنگم نہیں ہے, یہ با اسلوب ہے, با ادب ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اس لیے آپ دیکھیے اکابرین کے کلام جو ہیں, کس لیے اب لوگ کہتے ہیں کہ اکابر کے کلام پڑھے جائیں, اس لیے کیونکہ انہوں نے جو لکھا ہے آج تک, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جاڑ, یہ سننے کے بعد انسان کے اوپر رکت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ انسان پہ رکت طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعت پہلے سیدنا پیر مہر علی شاہ پہ بیتی اور پھر وہ لکھی گئی. واہ 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 واہ. یہ نعت پہلے ہوئی اور پھر رکھی گئی. ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم لکھ دیتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے, جس کا اثر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک کال کا ماحول چل پڑا ہے, حال کی کیفیت کو ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے. واہ 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 واہ, بالکل صحیح ہے. تو نعت کیا ہے, اس عنوان پہ کچھ چند مصرے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. میں قبلہ ناگی صاحب اور دیگر سادات موجود ہیں, ناظرین سن رہے ہیں, میں ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ نعت کیا ہے. زندگی ہے, زندگی کا دان ہے. واہ. زندگی کا دان ہے. نعت کیا ہے, زندگی ہے, زندگی کا دان ہے.
नात क्या है? बंदगी है, बंदगी का मान है। वाह 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 वाह, क्या मान है। नात क्या है? बंदगी है, बंदगी का मान है। और नात क्या है? आश्ती है, आश्ती की आन है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात क्या है? आश्ती है, आश्ती की आन है। नात क्या है? दिलबरी है, दिलबरी की शान है। वाह, आहा, सुभान नात क्या अल्लाह। है? दिलबरी है, दिलबरी की शान है। और किबला शेर देखिएगा कि नात क्या है। नात में कुरान की एक जू भी है। वाह वाह, वो भी है। नात क्या है? नात में कुरान की एक जू भी है। नात क्या है? नात खुद रहमान की एक खूबी है। हाँ, आहा, वो भी नात है। क्या है? नात खुद रहमान की एक खूबी है। और नात क्या है? नात तो ईमान का विजदान है। वाह हाँ, सुभान अल्लाह। नात क्या है? नात तो ईमान का विजदान है। और नात क्या है? नात तो विजदान का ईमान है। आहा, सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान वाह और वाह अगले मिसरे कुछ इस तरह हैं कि नात क्या है? नात तर्जे सुखन की सुल्तान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात क्या है? नात तर्जे सुखन की सुल्तान है। नात क्या है? नात कलमे सैयद इमरान है। सुभान अल्लाह, सुभान नात अल्लाह। क्या है? नात कलमे सैयद इमरान है। और नात क्या है? नात है मद्दाहिए सरवर का नाम। हाँ नात क्या है? नात है मद्दाहिए सरवर का नाम। नात क्या है? नात है औसाफ के पैकर का नाम। और शेर देखिएगा कि नात क्या है? नात है तैबा की दीवारों की बात। सुभान अल्लाह। वाह वाह नात क्या है? नात है तैबा की दीवारों की बात। नात क्या है? मुस्तफा की आल और यारों की बात। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या कहने नात क्या है? मुस्तफा की आल और यारों की बात। और किबला शाह जी यहाँ से जो किबला नागी साहब पहले कह रहे थे कि नात कितना मुश्किल तरीन मौजू है, ये जरा अगले शेर जरा देखते जाइएगा कि नात क्या है? नात तपती रेत पे करबल का नाम। अल्लाहु अकबर। नात क्या है? नात तपती रेत पे करबल का नाम। नात क्या है? इश्क के ईवान में हलचल का नाम। वाह वाह सुभान अल्लाह, नात क्या सुभान है? अल्लाह। इश्क के ईवान में हलचल का नाम। और नात क्या है? नात तो कुर्बानी असगर है नात। अल्लाहु अकबर। नात क्या है? नात तो कुर्बानी असगर है नात। नात क्या है? नात तो जवानी अकबर है नात। वाह वाह क्या वाह कहने चाहिए। और नात क्या है? नात के है अंग में कासिम का खून। वाह अल्लाह। नात क्या है? नात के है अंग में कासिम का खून। नात क्या है? नात के है अंग में हुर का जुनून। वाह 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 आहा, सुभान अल्लाह। और नात क्या है? सैयदा जैनब के बच्चों का बयां। वाह नात क्या है? सैयदा जैनब के बच्चों का बयां। नात क्या है? सैयदे गाजी के हाथों का निशान। वाह और अल्लाहु अकबर। नात क्या है? हसन को मिलना जहर ये भी है नात। नात क्या है। नात क्या है? हसन को मिलना जहर ये भी है नात। नात क्या है? सुलह को करना अमर ये भी है नात। वाह और नात क्या है? सैयदे शब्बीर की कुर्बानी का नाम। वाह 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 नात क्या है? सैयदे शब्बीर की कुर्बानी का नाम। नात क्या है? करबला में दी की सुल्तानी का नाम। और वाह। नात क्या है? शाम में जैनब का खुतबा नात है। हाँ नात क्या है।
नात क्या है? शाम में जैनब का खुतबा नात है। वाह नात क्या है? कैद में आबिद का रुतबा नात है। वाह 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 वाह। नात क्या है? कैद में आबिद का रुतबा नात है। और नात क्या है? हिज्र में सैयदा सुकैना का फुगां। जिस तरह किबला ने आगे एक लफ्ज पढ़ा ना अरबी, तो मैं यहां पर यह भी अवामुन नास के सामने रखता चलूं कि लफ्ज सकीना नहीं होता, लफ्ज सुकैना होता है। वाह नात क्या है? हिज्र में सैयदा सुकैना का फुगां। नात क्या है? दूर तैबा से सलामे गुलसितां। आहा अल्लाह माशाअल्लाह वाह नात क्या है? सैयदे इमरान का दीवान देख। नात क्या है? सैयदे इमरान का दीवान देख। नात क्या है? सैयदे आबिद का दबिस्तान देख। और नात क्या है? हैदरो सिद्दीक के शाहकार देख। वाह 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 नात क्या है? हैदरो सिद्दीक के शाहकार देख। नात क्या है? उम्र और उस्मान के अफकार देख। आहा बहुत नात क्या है? हैदरो सिद्दीक के शाहकार देख। नात क्या है? उम्र और उस्मान के अफकार देख। और वाह। नात क्या है? रंगे सादी जामी शेराजी है नात। वाह नात क्या है? रंगे सादी जामी शेराजी है नात। नात क्या है? नात क्या है? हुस्ने रूमी शामी तबरेजी है नात। वाह 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 क्या कहना नात क्या है? हुस्ने रूमी शामी तबरेजी है नात। और नात क्या है? नात है अपनी गुलामी का सबूत। आहा नात क्या है? अल्लाह नात है अपनी गुलामी का सबूत। नात क्या है? नात है अपनी सलामी का सबूत। वाह वाह वाह। और आखिरी इसका मक्ता है किबला के नात क्या है? ए हज़ीं ये नगमाए हुबदार है। हाँ हाँ वाह नात क्या है? ए हज़ीं ये नगमाए हुबदार है। नात क्या है? नात में शामिल वो रब गफ्फार है। आहा आहा बहुत अच्छे सुभान वाह अल्लाह सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह किबला शाह जी मैं इसी के साथ ही एक नात के मजीद कुछ अशार पेश करके फिर हम चलते हैं आगे कि सुकून चाहिए है और करार चाहिए है। सुकून चाहिए है और करार चाहिए है। सुकून चाहिए है और करार चाहिए है। हमारी जीस्त को तेरा दयार चाहिए है। वाह क्या सुकून करार है। बहुत से हमारी जीस्त को तेरा दयार चाहिए है। और मेरी ये रूह तसल्ली में आए बाद विसाल। मेरी ये रूह तसल्ली में आए बाद विसाल। मुझे बकी की जमी का हिसार चाहिए है। वाह 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 सुभान अल्लाह मुझे बकी की जमी का हिसार चाहिए है। और सलाती नाने जहां से नहीं हूं मैं मरऊब। वाह सलाती नाने जहां सलाती नाने जहां से नहीं हूं मैं मरऊब। तेरे गुलामों में अदना शुमार चाहिए है। वाह वाह यो सुभान कहने अल्लाह तेरे गुलामों में अदना शुमार चाहिए है। और शाहजी किबला ये शेर देखिएगा कि सिद्दीक़े पाक को दस्ताने हक में लेके कहा। आहा वाह सिद्दीक़े पाक को दस्ताने हक में लेके कहा बहुत करीब मुझे मेरा यार चाहिए है। वाह 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 बहुत करीब मुझे मेरा यार चाहिए है। और जुबाने आका से निकला बमौकाए खैबर। जुबाने आका से निकला बमौकाए खैबर। यहां फतह के लिए एक करार चाहिए है।
جہاں فتح کے لیے ایک قرار چاہیے ہے. اور ذرا دو مختلف موقعوں کی آپس میں مناسبت دیکھیے گا کہ علی کا نعرہ لگایا نبی کی آمد پہ. واہ. علی کا نعرہ لگایا، علی کا نعرہ لگایا نبی کی آمد پہ، منافقین کو فوراً فرار چاہیے ہے. واہ واہ. منافقین کو فوراً فرار چاہیے ہے. اور یہ بڑا قیمتی شعر ہے قبلہ اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے لیے کہ ابو تراب کے نغمات ہی کسوٹی ہیں. ابو تراب یہ لفظ نغمات ہی کسوٹی ہیں، یہ لفظ دو طرح بولا جاتا ہے، کسوٹی بھی اور کسوٹی بھی. تو یہاں پہ اس کا وزن جو ہے وہ کسوٹی کی مانند آئے گا. ابو تراب کے نغمات ہی کسوٹی ہیں، تراب جست کو جب بھی قرار چاہیے ہے. واہ واہ. تراب جسد کو جب بھی قرار چاہیے ہے. اور مقترض ہے کہ نبی کی نعت حزیں کو ضرور لکھنی ہے. نبی کی نعت حزیں کو ضرور لکھنی ہے، بس دیوان حضرت عمران ادھار چاہیے ہے. سبحان اللہ. نبی کی نعت حزیں کو ضرور لکھنی ہے، دیوان حضرت عمران ادھار چاہیے ہے. اور قبلہ میں اپنی حاضری کا اختتام جو ہے وہ حضور کی اہل بیت طہار کی بارگاہ میں کرنا چاہوں گا کہ ایسے ویسے کوئی سرکار نہیں بن جاتا. ایسے ویسے کوئی سرکار نہیں بن جاتا. ایسے ویسے کوئی سرکار نہیں بن جاتا، جانے جاں یوں ہی تو دلدار نہیں بن جاتا. واہ واہ واہ. ایسے ویسے کوئی سرکار نہیں بن جاتا، جانے جاں یوں ہی تو دلدار نہیں بن جاتا. خون سرور کی ہے تکریم کے منصب پایا، خون سرور کی ہے تکریم کے منصب پایا، ہر کوئی خلد کا سردار نہیں بن جاتا. ہر کوئی خلد کا سردار نہیں بن جاتا. اور قبلہ پچھلے دنوں نا ایک علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور بار بار ایک تکرار کر رہے تھے کہ دعا کیجئے کہ اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام واپس آ جائے. تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے علامہ صاحب کی دعا ختم ہوئی تو میں نے کچھ مصرے کہے اور میں نے ان کو سنایا. میں نے کہا حضرت اگر آپ خلافت راشدہ کی دعا فرما رہے ہیں تو پھر یہ دعا فرمائیں. وہ دعا کیا تھی کہ نبی کی آل سے کرتے، نبی کی آل سے پہ ہم وفائیں کیوں نہیں کرتے، صدیق و عمر سے حاصل ادائیں کیوں نہیں کرتے. نبی کی آل سے پہ ہم وفائیں کیوں نہیں کرتے، صدیق و عمر سے حاصل ادائیں کیوں نہیں کرتے. خلافت راشدہ کا پھر وہی تم دور چاہے ہو، خلافت راشدہ کا پھر وہی تم دور چاہے ہو، تو پھر مہدی کی آمد کی نیٹ ورک کا شاید پرابلم پھر آڑے آ گیا. آخری مصرع جو تھا وہ بیچ میں لگے. انشاءاللہ شاہ جی دوبارہ آتے ہیں تو ہم اسے سنتے ہیں. رانا علیم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حاجی سید ریحان قادری صاحب ہیں، نواب زادہ سید حیدر علی شاہ صاحب ہیں. قبلہ شاہ جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی شاہ جی آخری مصرع آپ کا ہم تک نہیں پہنچ سکا، اگر وہ شعر دوبارہ پڑھ دیں آپ. پرابلم ہے. میں تمام ویورز کو ہاں جی سید حسن علی شاہ صاحب کو سادات کا جمع غفیر جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھنے میں مصروف ہے. جی آپ تمام سادات کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ محمد یاسر صاحب ہیں، حافظ نعمان صاحب ہیں، محمد شعیب قادری ہیں، حارث داؤد صاحب ہیں، طارق شہزاد صاحب ہیں، رمضان علی ہیں، قسیم کوکر صاحب ہیں، دانش علی سید دانش علی شرازی ہیں، چودھری ثاقب رزاق صاحب ہیں اور سید شاہ صاحب ہیں، سید علی نواز حسنی صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی پروگرام میں دیکھ رہے ہیں تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں چاہوں گا ناگی صاحب کی اجازت کے ساتھ ایک کلام پھر شامل کرتے ہیں سید شعیب شاہ صاحب کا. جی بسم اللہ.
ہاں میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھ والی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے محمد، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، چاند کی طرح کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، واہ چاند کی طرح کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت واہ انداز واہ کے واہ اندر سبحان اللہ، جزاک اللہ جی۔ جی ہاں 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 کیا بات ہے، ہاں ہاں ہاں
سبحان اللہ، سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب. میں چاہوں گا کچھ اشعار آپ بھی اگر پیش فرما دیں. میں ویسے کچھ میں پیش کر دوں گا، لیکن شہزادہ میں شہزاد کے دو اشعار مجھے شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں. آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں میری قیمت ہے آپ سے. بہت اچھے، سبحان اللہ. میری قیمت ہے. اور آگے توجہ، یہ آپ ہی کا فیض دلوں کا گداز ہے، یہ آپ ہی کا فیض دلوں کا گداز ہے، ان برف کی تہوں میں حرارت ہے آپ سے. فرما رہے تھے چار یاروں کی بات کر رہے تھے، ایک میں ایک ٹکڑا پیش کر رہا ہوں. واہ واہ، جمال آپ کا لالا زاروں میں چمکا، بہاروں کا جلوہ بہاروں میں چمکا، مدینے میں روح تجلی جو چمکی ازل خاکسار ہاں تو حسن ازل خاکساروں میں چمکا، برستی ہے لفظوں میں شرح جمالی عجب نور قرآن کے پاروں میں چمکا، گناہ گار پرہیزگاروں میں سرے حشر کس شاہ والا کی شہ پر، گناہ گار پرہیزگاروں میں چمکا. جس کے لیے میں نے یہ پڑھا وہ توجہ جی آپ سب کے لیے. نفیس ایسا آئینہ حق نے بنایا، رخ پنجتن چار یاروں میں چمکا. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات یہ کہہ رہے ہیں جی، میں آپ کے ایک ناز جی زہری صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے، زہری صاحب قبلہ محمد علی زہری صاحب نے، تو ان کے دو تین اشعار جی آپ کی نظر کر رہا ہوں. جام وحدت ساقیے کوثر کے پیمانے کا نام، جام وحدت ساقیے کوثر کے پیمانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میں خانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا. آگے اشعار جی. ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام، شریعت ان کے نقش اور شریعت ان کے نقش پا میں نقش، یہ نہیں کہہ رہا جیسے شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے نا صدیق و عمر، یہ کہہ رہے ہیں صدیق خوشبو خوبصورت کہہ رہے ہیں. میں نے یہاں 70,000 لفافہ لینے والے وہ صدیق لگے رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے صدیق ہے کہ صدیق ہے، صدیق ہے کہ صدیق ہے، ادا کر رہے تھے یہی ہے. میں نے کہا یار کس بات کی بات، لفافہ کس بات کا لیتے ہو، تمہیں سرکار کی یہ صحابہ کا نام لینا نہیں آتا. اور شاہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں جامع وحدت صاحب، یہ شعر اس کے لیے پڑھ رہا ہوں میں. ہاں عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، عاشقوں کے دین میں ہے، میں آواز کی ذرا کچھ پرابلم ہے، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام، اللہ اللہ اللہ، محبوب کی موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. یہ محفل ہی ہے، پڑھتے ہیں یہ محفل ہی ہے. اور ایک شعر، ہاں جائے سدرا نور کی مخلوق کا ہے منتہا، جائے سدرا نور کی مخلوق کا ہے منتہا. واہ، عظمت خیر البشر ہے آگے بڑھ جانے کا نام، بشر ہے آگے بڑھ جانے کا نام، جام وحدت ساقیے کوثر کے پیمانے کا نام. بس
آپ قبول فرمائیں. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ بیماری کی وجہ سے آواز کا جو میرا پرابلم ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ایسا ہی ہے. آپ سن رہے ہیں یا آپ کی مہربانی ہے؟ ورنہ یہ آپ کا اعلیٰ ذاتی ہے، آپ استاد ہیں، اور یہی استادوں کا شیوا. میں نے آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا جتنے خوبصورت انداز کے اندر آپ نے نعت کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، نعت کے اسلوب بیان کیے ہیں، وہ اگر تمامی ثناخوان اگر اس کو جان جائیں تو یقین کریں کہ ہماری اس ثناخوانی فیلڈ کے اندر بہت سارے جو چینجنگز ہیں وہ آ جائیں گی. لیکن نعت کی پہچان، نعت کے شعراء کا تعارف جو ہے اس کے لیے بھی کام کرنے کی کافی ضرورت ہے. لیکن آپ نے اس عمر کے اندر بھی آپ کی نظر کر رہا ہوں جی. نعت کیا ہے؟ ان کو شب الست کا بدر الدجا کہوں. شاہ صاحب آپ کی ان کو شب الست کا بدر الدجا کہوں، یا صبح کائنات کا شمس الضحیٰ کہوں، یا محبت تجلی بے ابتدا کہوں، یا مصدر سعادت لا انتہا کہوں، یا ماہ نیم ماہ جہان صفا کہوں، یا مہر نیم روز سپہر خدا کہوں، یا آب و رنگ پیکر صبح و مسا کہوں، یا رنگ و نور محفل ارض و سما کہوں، یا نقش لا جواب دبیر قضا کہوں، یا زیب زینت چمن اتقا کہوں، یا کوثر مواہب و لطف و عطا کہوں، یا سلسبیل صافی آب بقا کہوں، ان کو حریم غیب کا پردہ کشا کہوں، یا عالم ظہور کا فرما کہوں، عظمت مقام ہی نہیں رفت کشا کہوں، خیر کثیر ان کے لیے ہے روا کہوں، ان سا کہاں ہے کوئی بھری کائنات میں، وہ انتخاب رب ہیں انہیں مرتضیٰ کہوں. کیا کہوں کیا کہوں؟ یہ ہمارے پاس تو عاطف، میں ان کے شایان شاں کہوں بھی تو کیا کہوں، قطرے کی ہست کیا سمندر کے سامنے، اسراب ابدہی کے معنی میں ہو کے گم، وہ ہے بشر بشر سے انہیں ماورا کہوں. لوگ اپنے اپنے ادا میں لکھ رہے ہیں نا کہ میں یہ کہوں کیا کہوں، یہ کہوں یہ کہوں یہ کہوں، تے سیدھا سیدھا ہے تیرا کی جاندا تے تیرا تیرا ہے کی جاندا تے تیرا کی جاندا وے سونیا ہے کرم کما دے ہے تیرا کی جاندا. وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ابھی نعت آپ نے. شاہ صاحب آپ ہنس رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے ہم جو کر رہے ہیں نا. میں نے جلدی میں جذبات میں پڑھ دیا لفظوں کا آگے پیچھے نہیں. لیکن ناگی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے کافی عرصہ جو ہے تمام جتنے بھی لیجنڈز گزرے ہیں، نذیر حسین نظامی صاحب ہیں، ثناء اللہ بٹ صاحب ہیں اور دیگر رفقا ہیں، ان کے لکھے ہوئے کلام جو ہیں وہ منظر عام پر کیوں نہیں آتے؟ کیا شعراء جو ہیں وہ آج کل کے شعراء اور ان شعراء کے اندر کوئی فرق ہے؟ یہ شعراء کا قصور نہیں، شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں. ابھی کہہ رہے تھے نا غزل کا، تو لوگوں نے پہلے بزرگوں نے شاہ صاحب جو فرما رہے تھے بالکل، غزل سے غزال ہے وہی نعت ہے، محبوب کی تعریف کرنا. شاہ صاحب آپ کی نظر میر تک میر، آئے ہائے ہم نعت کسے کہتے ہیں؟ وائے ہائے ہائے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے. یہ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے. آگے جس کو میں نہ سمجھتا ہوں، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. اور شیر جی یہ ہے نعت، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آساں سے اٹھتا ہے. بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، واہ واہ. جو تیرے آساں سے، یہ ہے نعت تو اسے کہتے ہیں. غزل کو میر کی میر ہے، یہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے تو شاہ صاحب تو سمجھتے ہیں کہ میر کون ہے. علامہ غالب نے کہا جی آپ میرا سارا دماغ لینے، میر تقی میر کی کا ایک شعر ہی مجھے دے دیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پڑھ کے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. تو بڑا دھیان کا معاملہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے، بڑا نازک معاملہ ہے جو ہم واقعہ. حضور ناگی صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ غالب نے خود اپنے دیوان میں لکھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی نہیں استاد ہے غالب. کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اور پھر حضرت غالب نے لکھا کہ ایک اور شعر انہوں نے لکھا کہ
حضرت بیدل کے بارے میں، ہاں ہاں اور آج ساری دنیا حضرت کے نام کو بے دل پڑھتی ہے، لیکن ہاں، حضرت کا دیکھو، نام حضرت مرزا بیدل، عبد القادر بیدل ہے یہ بیدل کہ ہے۔ طرز بیدل میں ریختہ کہنا، ہاں طرز بیدل میں ریختہ کہنا، اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ ہاں ہاں یہ قبلہ شاہ جی، یہ جس صنف کی طرف قبلہ ناگی صاحب حضور نے موضوع موڑا ہے نا، اس موضوع کے اوپر تو کبھی یہ کمال کا ہے 10 گھنٹے بھی گزرے نا، میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے شعراء کی تقسیم کر کے رکھ دی ہے، ہم نے ان اساتذہ کو پرکھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے کہ یہ ازوات کیا تھیں، یہ لوگ کیا تھے، ہم نے ان کو ایک مجاز کے معنی میں فکس کر دیا ہے۔ اب اگر آپ حضرت میر کا وہ شعر دیکھیں جو ہماری نصابی کتب میں لکھا ہوا ہے، آپ صرف اس کے اوپر غور فرمائیں تو آپ حیران کن ہو جائیں گے کہ وہ جو میر نے شعر لکھا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اور پھر آخری جو شعر لکھا وہ کیا لکھا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ قبلہ اس میں یہ صرف اس کو آپ مجاز تک محدود نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان حضرات کے مقامات دیکھیں گے تو حضرت خواجہ عبد القادر بیدل، حضرت خواجہ میر درد، حضرت خواجہ میر تقی میر یہ سید تھے۔ حضرت میر تقی میر سادات گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ مصفی کو دیکھ لیجئے، حضرت مومن کو دیکھ لیجئے، حضرت غالب کو دیکھ لیجئے، حضرت ذوق کو دیکھیے، حضرت سودا کو دیکھیے، آپ ان تمام شعراء کو دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا یہ وہ حضرات تھے جن کے اپنے اپنے وقت میں 50 ہزار مریدین بھی رہے ہیں۔ واہ 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 کیا بات ہے، یہ صوفیاء لوگ گزرے ان میں سے بعض بہت سارے، ہم نے ان کو صرف ایک پٹی میں مخصوص کر دیا ہے، ایک لکیر میں رکھ دیا ہے، نہیں یہ انہوں نے فلاں۔ حضرت آپ نے ان کے مجاز کو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر آپ کو ان کے مجاز کی سمجھ آتی تو آپ حقیقت کی منزل پا جاتے، ان کے حقیقت کے شعر تو بہت دور ہیں۔ مومن نے کیا استعمال کیا، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں، مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوتے، عمر ساری کا نام بھی مومن ہے، کیا خاک میں۔ اور پھر آپ دیکھیے نا قبلہ غالب نے بڑی واضح طور پہ لکھا اپنی، اب یہاں پہ دیکھیے کسر نفسی جس کو عاجزی کہتے ہیں، ان شعراء کی عاجزی کا معیار دیکھیے غالب نے کیا لکھا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ حضرت غالب کا وہ شعر ہے کہ میں ایک منٹ آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت مومن نے ایک شعر لکھا تھا موجودگی کے بارے میں۔ ہم آج حاضر ناظر کے معاملے میں جو چکر ڈھونڈتے ہیں نا، آپ کبھی مومن کی غزل دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا۔ اب یہ گویا دو معنی میں ہے، ایک گویا ہے ایسے اور ایک گویا ہے بولنا۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس ایسے ہوتے ہو، یا دوسری صنف میں کہا کہ تم میرے پاس بات کر رہے ہوتے ہو۔ کب؟ فرمایا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ ہے حاضر ناظر کا مسئلہ، کیا کہنے، یہ ہے موجودگی محبوب۔ اور محبوب کیا ہے؟ یہ تو آپ کے من کا، یہ تو وہ حضرت اشفاق صاحب والا مسئلہ، تیرے من چلے کا سودا، یہ تو تیرے من کی بات ہے کہ تو ایک بات کو کہاں موڑ کر لے کے جا رہے ہو، آپ نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو معاملہ یہ ہے قبلہ کہ ہم نے اصل میں، چونکہ یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ یہ ان اساتذہ کے جو کلام ہیں وہ کہاں گئے، مسئلہ یہ ہے قبلہ کہ مجھ جیسے کم آیا شاعروں نے اپنے کلام کی تزئین کے لیے، تشہیر کے لیے، توقیر کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے اساتذہ کے کلام کو ختم کر دیا ہے۔ بالکل اور پھر ظلم بالائے ظلم جو کیا ہے ہم نے، وہ یہ کیا ہے کہ دو مختلف اساتذہ کے کلام کو اٹھا کر
ان کے اشعار کو ملا کر آخری مقطع میں اپنا نام بدلا اور اس کو اٹھا کر ہم نے لگا دیا. یہ ایسے ظلم ہے, یہ اتنی تلخ تاریخ ہے قبلہ کہ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں کہ حضور سیدی داتا صاحب قبلہ آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام بھی عثمان تھا. حضرت سیدی داتا علی حجویری نے اپنا سارے کا سارا فارسی کا دیوان لکھا اور اپنے اس مرید کو دیا کہ اس کو جا کے شائع کروا دو. وہ حضرت جب لے کر باہر تشریف لے کے گئے تو انہوں نے حضرت کا داتا صاحب کا نام کاٹ کے وہاں پہ اپنا نام لکھ کے شائع کروا دیا. اچھا, آج بھی جو اس دور کے فارسی کا جو آپ کو دیوان ملتا ہے وہ اس عثمان کا نہیں ہے, وہ حضرت سیدی اس خواجہ داتا علی حجویری کا ہے. یہ قبلہ ایسے تاریخی مختلف دقائق ہیں کہ جس کو ہم بیان کریں تو اس کے لیے گھنٹوں اور اس کے لیے دفتر چاہیے, لیکن میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ قبلہ زندگیاں ختم ہوئیں, کتنے قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کچھ نہیں انسان کہہ سکتا اس بارگاہ میں, کچھ بھی کہتے رہیں, کچھ بھی لکھتے رہیں, آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے. ہاں, تیری مدحت کے سمندر کا کنارہ نہ ملا, رہ گئے ڈوب کے لفظوں کے سفینے کتنے. تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرے روب سے زوروں کے دم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. کیا شاہ صاحب, کیا میں کہ ذہن میں آ گیا اعلیٰ حضرت کا, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا, عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار. سبحان اللہ. عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی ایک شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اور قبلہ عبد الرحمان صاحب جی, یہ بس ایک بزم ایسی, اب ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں, ہمارے سامنے اکثر ایک اعلیٰ حضرت قبلہ کی نعت پڑھی جاتی ہے, لم یاتی نذیروں کا فی نظرم مثلے تو نہ شد پیدا جانا. اس کا ایک لفظ ہے جو ساری دنیا پڑھتی ہے, رم جھم. جی. اب اگر اس لفظ پہ آپ غور فرمائیں تو میں تمام ثنا خان جتنے یہ پڑھتے ہیں اور جتنا اس کے اوپر پھر ان کو وجد و رقص کی جو ایک کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے, ان سے صرف اتنا پوچھئے کہ یہ لفظ رم جھم ہے کہ رم جھم ہے. جی 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 جی, واہ واہ. اگر آپ حضرت فاضل بریلوی کے یہ پچھلے مصرے دیکھتے آئیں تو ہر آخری دو لفظوں کے اوپر زبر کا استعمال ہو رہا ہے, تو اس لفظ کے اوپر آپ نے زیر کیوں لگائی؟ اور جب یہ لفظ رم جھم پڑا جائے گا تو کیا اس کا جو معنی ہے وہ رم جھم بارش کی موسلا دھاری بنے گی, جس کے آپ اشاراتی جو ہے تصور لے کے آپ اپنے اوپر وجد و رقص کی کیفیت طاری کرتے ہیں. تو قبلہ یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے, یہ ادنا حضرت کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا, زبان پہ کیسے آ سکتا ہے؟ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے, واہ واہ واہ, بہت خوب. تو معاملہ یہ قبلہ کہ ہم نے ابھی یہ قبلہ نے جو یہاں پہ کہ حضور ناگی صاحب نے جو الفاظ استعمال کیا, اب اس میں ایک لفظ آیا عنبر, ایک لفظ آیا عبیر. اب یہ کوئی بھی سنے گا نا تو یہ کل اس کو بڑے ترنم سے پرو کر اس کو پڑھ دے گا, لیکن اس سے پوچھئے تو صحیح بھائی اس عبیر سے معنی کیا ہے؟ اس عبیر کے 7 معنی ہیں. حضرت فاضل بریلوی نے اس عبیر کا معنی یہاں نعت میں فکس کیا کیا ہے, فٹ کیا کیا ہے. حضور کی شان کے لیے کون سا معنی لے کے آئے ہیں؟ دیکھیے قبلہ, جب تک ہم نعت کی تشریح کو اپنے اندر جذب نہیں کریں گے, پھر اس کے اوپر ہم خود کو مطمئن نہیں کریں گے اور اس کو لاگو نہیں کریں گے, تب تک وہ نعت کسی سننے والے کو فائدہ نہیں دیتی. میرے قبلہ والد گرامی کے پاس ایک مرتبہ بہت سارے ثنا خان آئے اور میرے ابا جان نے ان سے کہا, کہنے لگے کہ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمہ وقت آپ کی زبان توصیف سرکار میں محو ہے, آپ ہمیشہ سرکار کی توصیف کرتے رہتے ہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ تم سارے ولی کیوں نہیں ہوگے؟ کیونکہ ولی کی تو شان یہ ہے کہ ہمہ وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدح سرائی کرتا رہے. تو وہ تمام خاموش ہو گئے. تو میرے حضور قبلہ والد گرامی فرمانے لگے, بیٹے اس لیے کیونکہ تم نے وہ لفظ پڑھا ہے, اس لفظ کو اپنے اندر اتارا نہیں ہے. تمہارے اندر اخلاص کی کمی ہو گئی ہے, تم نے کال کو سمجھا ہے, تم نے حال کا مزاج نہیں سمجھا. قبلہ یہ حال کا مزاج کیا ہے
हजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक शेर देखिए, शोरा आफाक, आपने फरमाया अफलत शमूसुल अव्वलीना व शमसुना अबदन अला उफुकिल उला ला तगरुबू। ये एक ऐसा शेर है कि जिसकी तशरीह के अंदर इंसान मकाला जात लिखे। एक ऐसा शेर है जो हाजिर व नाजिर नूर बशर के तमाम झगड़े खत्म करके रख दे। फिर देखिए कि हाल और काल का मामला क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं कि इस नात को पहले अपने अंदर लीजिए, फिर उस नात को अवामुन नास के सामने रखिए। हजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पीरे पीरा मीरे मीरा शहंशाह दस्तगीर, आपके साहबजादा साहब जब दरसे निजामी मुकम्मल करके आए तो आपने फरमाया बेटे इस मिंबर पे खड़े हो जाओ और लोगों को वाज करो। जब उन्होंने वाज करना शुरू फरमाया तो कई घंटे गुजर गए, कोई बंदा टस से मस न हुआ। वो जब वाज करके खत्म करके नीचे आए तो सरकार सैयदना अब्दुल कादिर मिंबर पर खड़े हुए। आपने फरमाया लोगों एक वाकया सुनो। वाकया यह है कि आज अब्दुल वहाब की वालिदा के हाथ से अंडा गिरा और टूट गया। बस इतना जुमला कहना था कि मजलिस में 70 अकाबिर ने अपने कपड़े फाड़े और रूह जो है उनकी निकल गई। हजरत पाक के शहजादे ने फरमाया कि अब्बा जान ये क्या है? आपने फरमाया बेटे ये वो है जो तुमने कहा वो सिर्फ काल था, जो अब्दुल कादिर ने कहा वो उसका हाल था। तुमने सिर्फ अंडा और टूटने को समझा है, तुमने ना अंडे को समझा है ना टूटने को समझा है। तो किबला इन अशार को अपने अंदर समोना पड़ेगा। फिर जब आप लोगों पे बात करेंगे, आज क्यों हजरत आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरह लोगों की आंखें अश्कबार नहीं होती? आज क्यों? आज तो यहाँ पे अलमिया ये है, कोई इंसान बड़ी मुश्किल से बारगाहे रिसालत का तसव्वुर बनाए तो साथ ही सना खान कहते हैं ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। वो सारे का तसव्वुर तोड़कर अपने पास खींच के ले आना और बारगाहे रिसालत से इंसान को वापस ले आना, ये नात नहीं है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हम तो नाम नहीं देते, लेकिन वो नात जो नून आइन पे जो तौसीफ है, जो मदा है, जो अहवाल है, जो आपकी कैफियत है, जो आपका ज़ौक़ है, जो आपका शौक है, जो आपकी विजदान है, जो आपके हाल की कैफियत है, जो उस बारगाह में आपकी अश्कों का नजराना है। आज क्यों कोई जामी मदीने की हदूद से बाहर नहीं खड़ा कर दिया जाता? हाय हाय हाय। आज कोई शामी और तबरेजी और सादी की ख्वाब में आकर उसको कमली अपनी जो है वो अता नहीं की जाती। आज किसी बौसीरी को आकर जो है वो बीमारी से शिफा क्यों नहीं मिलती? इसलिए क्योंकि तुम जो लिख रहे हो वो तुम्हारे ऊपर बीता ही नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर बीता है उसको तुम छुपा रहे हो। जिंदगियां गुनाह में गुजर गई और हम तौसीफ लिख रहे हैं। ये हाथ तोड़ देने चाहिए और ये टूट जाने चाहिए जो हुजूर की बारगाह में दरोगोई से काम ले, क्योंकि वो बारगाह वो है कि जिसका जिक्र खुदा ने बुलंद किया। वो बारगाह वो है जहां हर वक्त, हर लहजा, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद मुस्तफा करीम की तौसीफ करते रहते हैं। वहां पर दरोगोई की गुंजाइश ही नहीं है, कोई मरहला ही नहीं है ऐसा। हमें अपने असातिज़ा को पढ़ना चाहिए, असातीज़ जो है उनको पढ़ना चाहिए ताकि पता लगे असल नात का रंग है क्या। जी ठीक हो गया शरीफ, बहुत खूबसूरत और अहसन अंदाज के अंदर आपने गुफ्तगू फरमाई है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद किसी किस्म की जस्टिफिकेशन की जरूरत है। इन अभी सब कुछ फरमा रहे हैं आप। वो जाहिद नक्शबंदी साहब भी बैठे हैं, उनकी एक नात सुननी है। जी जी अभी बात कर रहे थे ना, उसके 2-4 शायर जो नात खान नहीं पढ़ते, शाह साहब आपकी नजर वो है ना, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सिरों से। बाकी अशार तो आपके सुने, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में नहीं कुत्ता, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तुझसे दर्द से मुझको मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। जिसके लिए मैं सुना रहा हूँ ये इस्तेमाल देखें आला हज़रत का, नबवी मी अलवी फसल बुतूली गुलशन, ये आपके सामने सबक सुना रहा हूँ। अलवी, ये अलवी नहीं कह रहा मैं, तो सबक सुनाना ना मैंने। नबवी 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 नहीं, नबवी मी अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बुतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है उजाला तेरा।
اور نبوی ذل سبحان اللہ علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. یہ دیکھیں یہ سبحان کیا ہے. ارے کیا کیا یہ اعلیٰ کا جو استعمال ہے ہم اس کو لوگ سادہ سادہ پہلے اشعار پڑھ لیتے ہیں. میں ابھی ایک کسی سے شاست سے بات کر رہا تھا کہ بلیک ہاؤس بادانات ڈوبی اتر جائے گی. میں نے کہا ان کے اوصاف بھی بیان کرو, ان کے جو القابات انہیں ملے ان کی توصیف کرو, ان کے جو منزل ہے جو مقام ہے جو رفت ہے جو شان ہے وہ بھی تو بیان کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ علی پاک کی شان کا پتہ چلے کسی کو. علی پاک کے 2-3 اشعار میرے ذہن میں آ گئے. نام آیا نا شاہ صاحب آپ کی نظر کیا ہے علی, کیا ہے علی. میں تازہ شعر سنا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی آپ نے سنے ہوں گے انشاءاللہ. کیا ہے علی یہ نطق پیغمبر بتائے گا. کیا ہے علی, واہ 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 واہ, کیا ہے علی یہ نطق پیغمبر بتائے گا, دریا کا سارا زور سمندر بتائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سمندر ہی ہے, سمندری شاہ صاحب. ہاں کیا ہے علی یہ نطق پیغمبر بتائے گا, دریا کا سارا زور سمندر بتائے گا. اور ایک شعر, علی آئے خدا کے فضل سے دستے پیغمبر میں. واہ 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 واہ. علی آئے خدا کے فضل سے دستے پیغمبر میں, ولایت کا گرا دریا نبوت کے سمندر میں. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے. سے دستے پیغمبر واہ میں. واہ. ہاں تو یہاں جو کہ وہ یعنی نیچے والا وہ سمندر ہی آئے گا, لیکن لفظ تو سمندر ہے, استعمال تو یہ ہے. ایک شعر اور جی آپ کی نظر. آئے ہائے ہائے, جشن طرب ہو یا جشن طرب ہو یا کوئی بزم ثواب ہو, ذکر علی ہے تو میرا جواب ہے. ہے سوری سبحان اللہ. جواب ہے, ذکر علی نہیں ہے تو میرا جواب ہے. اور جس کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں وہ توجہ, انگڑائی لے رہی ہے زمین غدیر خم, انگڑائی لے رہی ہے زمین غدیر خم, یہ زلزلہ نہیں ہے علی کا شباب ہے. بہت اچھے, ہاں یہ زلزلہ نہیں ہے علی کا شباب ہے. تو اپنے اپنے اساتذہ نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے, وہ اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے نا کہ یار بزرگوں نے پڑھے لکھے لوگوں نے کیا کیا. تو شاہ صاحب آپ سے ہی بس وہ میں تو سبق سنا لیں, اساتذہ نے پہلے سرکار کا نام نامی استعمال نہیں کیا تاکہ بے ادبی. جب نام آئے گا تو درود پڑھنا پڑے گا. اب نہ درود پڑھتے ہیں نہ ان کے آگے سرکار کا نام لیے جا رہے ہیں, نام کا لیے, لیکن غزل کوئی ایسا سب بنایا انہوں نے کہ پتہ چل رہا ہے نعت ہو رہی ہے, پتہ چل رہا ہے کہ نعت ہو رہی. تو اس کا ہمیں خیال کوئی نہیں. آپ جیسا پیغام دے رہے ہیں نا, میں رمضان شریف سے سن رہا ہوں, بڑا بڑا اچھا آپ کا میسج جو ہے وہ کمال ہے. لوگوں تک اگر پہنچ جائے اس پہ عمل کریں تو نعت کا ادب جو ہے وہ قائم ہو جائے, ادب جو ہے وہ قائم ہو جائے. اس کی بہت ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. شاہ صاحب کو یہ آج آپ نے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم میں تو ہم دم خم نہیں ہے. میں بڑی اس لیے اجتناب کر رہا تھا, اوائڈ کر رہا تھا کہ ابھی طبیعت میری ناساز ہے, جب سے بیمار ہوا. آپ کی یہ گفتگو جو ہے نا یہ ہزاروں دنوں کی, بلکہ جتنے ویورز ہیں آپ کو کافی, آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی کافی ماشاءاللہ زیادہ ہے. جتنے بھی ٹی وی چینلز کے ونرز ہیں, فرسٹ پوزیشن کے ایوارڈ یافتہ جتنے بھی ثنا خان ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ سب آپ کو کمنٹس کے اندر سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. حسیب خالد ہیں, علی شان قادری ہیں, اس کے علاوہ دیگر رفقا ہیں, حافظ محمد اعتزاز صاحب ہیں, قسیم بکر صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں, عمر سلمان صاحب ہیں, دیگر رفقا ہیں, اسد حیدری بھائی ہیں, محمد اعتزاز, شہزاد انیف مدنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وقار خان صاحب ہیں, اور حسیب خالدہ ہیں, عبد الرحمان بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پیر سید حسنان حسین شاہ صاحب جماعتی علی پور سیدہ شریف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور عمر شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیں جی سریلے لوگ آئیں گے تو پھر جو ہے وہ سریلی دنیا جو ہے وہ سماعت کے لیے بھی آئے گی. تو یہ سب ناقص صاحب آپ کا فیض ہے. حسنان شاہ صاحب کا اتنا نرم, اتنا سریلا آواز ہے, جیسے یہ چھوٹے کہہ رہے ہیں نا, تو چھوٹے کا یہ حال ہے تو بڑے کا کیا حال ہوگا. اس طرح سبحان اللہ. انشاءاللہ ناقص صاحب آپ بھی اس وقت لائیو پروگرام میں دعوت دیں, میں بھی انشاءاللہ دعوت دے چکا ہوں. ایک دفعہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ایک بزم اور سجا کے حسنان شاہ صاحب کے ساتھ بھی یہ بزم کو کنٹینیو کریں گے. بھی ٹھیک ہو جائے پھر شاہ صاحب کے ساتھ ایسے ہی انشاءاللہ حاضری ہم نے حاضری دینی ہے, سبق ہی سنانا ہے, کوشش کریں گے. اس وقت شاید طبیعت بھی تھوڑی سی جو بحال ہو جائے انشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے, شفا کاملہ عطا فرمائے. کیونکہ وقت کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ کافی تاخیر ہو چکی ہے, تو میں چاہوں گا
कि एक नात अच्छा जी जी नेक्स्ट टाइम वही मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है तो जाहिद साहब का नाम लिख लें आप, जो अगला प्रोग्राम जी बनेगा मैं जी खुद मैं बनाऊंगा, तो मैं जी किसी जी दिन अपने इंशाल्लाह ये साथियों मेरी खुशनसीबी होगी कि आप उस प्रोग्राम को प्रोड्यूस भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे, जितने वो भी हमारे लिए आप खुशनसीबी होगी इंशाल्लाह। जितने शागिर्द है ना, मैं मेरी बज़मी जी होगी, जी उनको सुनाएंगे कि जी बुजुर्ग ये कहते हैं, बुजुर्ग ये कहते हैं, उन्होंने ये कहा है, तो सुर का भी अपना हिसाब करें, तो मेरी हम हाजिरी एक कबूल। एक बज़म का इंशाल्लाह करते हैं, एक एहतमाम करते हैं जिसके अंदर आपके 4 से 5 जो शागिर्द हैं उनको लाकर उस बज़म को हम तश्कील देते हैं, बिल्कुल ठीक, ताकि आपकी बिल्कुल ठीक है। सरबराही के अंदर और किबला शाह साहब की सदारत के अंदर हम उस बज़म को जो है वो आगे लेके चलेंगे। और क्योंकि नक़ी साहब आपसे माज़रत चाहते हैं क्योंकि वक्त जो है वो 1 घंटे का है, व्यूअर्स भी जो है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक देख रहे हैं, वो आपकी मोहब्बतें हैं, आपका चेहरा स्क्रीन के ऊपर है तो इसलिए लोगों का स्क्रीन से हटने को दिल नहीं कर रहा, वरना हम जैसों को कौन देखता है, लेकिन ये नहीं आपकी मेरा आमद की बेटा, खुशी के अंदर बड़ी मेहरबानी, ये आपकी मेहरबानी, आप अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद सुहेब शाह साहब जमाती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कीमती वक्त के अंदर हमारी इस बज़म का हिस्सा बने रहे, हमेशा की तरह आपने आज फिर मोहब्बत फरमाई। सैयद अशफाक हुसैन शाह जमाती साहब देख रहे हैं जी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नसर शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने आज एक मरतबा फिर मोहब्बत फरमाई, नात की असल असलूब हम तक पहुँचाए, नात की हकीकत क्या है और लफ्ज़ नात क्या है आपने ये बताया। मैं अपने व्यूअर्स आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। किबला उस्ताद शहजाद नागी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपका साया हम पर कायम व दायम फरमाए। सैयद शुहेब हुसैन शाह साहब जमाती आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। सैयद मुस्तफ़ा मिन्नाल्लाह शाह साहब काज़मी जी जी बहुत शुक्रिया। और सैयद नसरुल मिन्नाल्लाह शाह साहब बहुत काज़मी शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए जी। मैं तमाम मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ बज़्म दयार इश्क की पूरी टीम की जानिब से। आखिरी इस मिसरे के ऊपर मैं अपनी बज़म का इख्तिताम करता हूँ कि या साहिब अल जमाली व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो इसी शेर के साये में आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अगले जुमेरात एक नए उन्वान के साथ, नए सना खान के साथ और नए मेहमानों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान शराज़ी को बज़्म दयार इश्क से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दयार इश्क में अपना मकाम पे